فور سائٹ کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سمین نواز۔ اپنے آج کے اس پروگرام میں ہم کچھ بات چیت کریں گے خطے میں جو ایشیائی خطے میں یعنی جنوبی ایشیائی خطے میں جو رونما ہونے والی تبدیلی ہے اس حوالے سے۔ گو کہ یہاں امریکہ میں اس وقت کرونا کی وجہ سے معاشی طور پر صورتحال خاصی ڈسٹرب ہے، لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں چائنا کی تو چائنا میں نہ صرف یہ کہ ارب پتی لوگوں کی تعداد میں بے تحاشا اضافہ ہو رہا ہے، بلکہ اگر ہم بات کریں سرمایہ کاری کی تو چائنا اس وقت اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ اور خطے میں موجود دیگر ممالک کے ساتھ بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری بھی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، جس کی حالیہ مثال ہمیں ایران کے ساتھ نظر آتی ہے۔ حال ہی میں چین نے ایران کے ساتھ $400 ارب کی طویل مدتی سرمایہ کاری کی ہے، جس میں مختلف شعبہ جات شامل ہیں، اور گو کہ ابھی تمام تر تفصیلات اس معاہدے کی منظر عام پر نہیں لائی گئی ہیں۔ 8 سے 10 صفحات پر مشتمل یہ منصوبہ ہے، یہ معاہدہ ہے جس پر دونوں ممالک کے فریقین نے دستخط کیے ہیں اور اس پر آمادگی ظاہر کی ہے کہ 25 سالہ اس منصوبے میں نہ صرف یہ کہ ایران ترقی کی راہوں پر جو ہے وہ چل سکے گا اور اس کے اوپر ایک طویل عرصے جو امریکہ کی جانب پابندیاں عائد ہیں اس کو ختم کیا جا سکے گا، بلکہ چائنا بھی جو اپنے راستوں کو مضبوط کرنا چاہ رہا ہے تجارت کے حوالے سے، اس کو ایک نیا راستہ ملے گا۔ کیا کچھ ہونے جا رہا ہے اس معاہدے کے حوالے سے، اس پر بات چیت کریں گے، ساتھ ساتھ کچھ بات چیت کریں گے امریکہ اور ایران کے درمیان جوہری معاہدے کے حوالے سے جو ایک مرتبہ پھر بات چیت کا آغاز ہوا ہے ویانا میں۔ بالواسطہ طور پر یہ بات چیت کا آغاز ہوا ہے جس میں چین، برطانیہ، فرانس، روس اور جرمنی کے نمائندے شامل ہیں، اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو چپقلش یا جو جوہری معاہدے کے باہر آنے کے بعد صورتحال رونما ہوئی ہے اس کو تبدیل کیا جا سکے، اور موجودہ امریکی صدر جو بائیڈن جو یہ کوشش کرتے ہیں یا چاہتے ہیں کہ امریکہ ایک مرتبہ پھر اس جوہری معاہدے کا حصہ بن جائے، ان کی کوششوں کو کس طرح سے عملی جامہ پہنایا جا سکتا ہے، اس پر کچھ بات چیت کریں گے۔ ان دونوں موضوعات پر گفتگو کے لیے ایران سے ہمیں جوائن کریں گے سینئر اینالسٹ ہیں ڈاکٹر راشد عباس نقوی، ان سے گفتگو کا آغاز کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام فور سائٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ڈاکٹر راشد عباس نقوی ایران سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم کچھ بات چیت کر رہے ہیں امریکہ اور ایران کے درمیان بالواسطہ ہونے والے مذاکرات کے حوالے سے، یعنی اس بات چیت کا جو ویانا میں اس وقت زیر بحث ہے، مذاکرات ہو رہے ہیں۔ گو کہ اس میں ایران اور امریکہ باضابطہ طور پر موجود نہیں ہیں، لیکن وہ تمام تر ممالک موجود ہیں جو جوہری معاہدے کے شرکا تھے، اور ان میں برطانیہ، فرانس، روس اور جرمنی کے نمائندے جو ہیں وہ اس وقت امریکہ اور ایران کے درمیان جو مذاکرات ہونے ہیں اس کے لیے موجود ہیں۔ امریکہ کے جانب سے جو ہے وہ ایران کے لیے امریکہ کے خصوصی ایلچی رابرٹ مالے شرکت کر رہے ہیں، اور اس پر اب تک کتنی پیش رفت ہو سکی ہے، مذاکرات کو کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے، ایران اور امریکہ کی جانب سے جو جوہری معاہدہ ہے اس میں واپسی کے لیے جو امریکہ کی کوششیں ہیں اس کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے، اس پر گفتگو کا آغاز کریں گے۔ راشد صاحب، سب سے پہلے میرا آپ سے یہی سوال ہوگا کہ اب تک جو بات چیت ہوئی ہے، یا اگر ہم اس سے بھی تھوڑا سا پہلے کی بات کر لیں تو اب جو بات چیت کا آغاز ہونے کے لیے ہم نے ایک پیش رفت دیکھی ہے، جب ہم نے کہا کہ جو بائیڈن جو ہیں وہ کوشاں نظر آتے ہیں جوہری معاہدے میں واپسی کے لیے، اور ٹرمپ 2018 میں جس طرح باہر گئے تھے اب وہ واپس آنا چاہ رہے ہیں، تو کیا اس بات چیت کے آغاز کو ان کوششوں سے جوڑا جا سکتا ہے کہ اس میں کوئی پازیٹیوٹی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، 2018 میں خود اس عالمی معاہدے سے نکل گئے، اور اس کے بعد انہوں نے نہ صرف یہ کہ معاہدے کی شقوں پہ اپنی طرف سے عمل درآمد روک لیا، بلکہ ساتھ ساتھ دوسرے یورپی ممالک پہ بھی، یورپی ٹرائیکا پہ بھی انہوں نے دباؤ تھا، جس کے نتیجے میں ایک تو امریکہ کی طرف سے پہلے والی جو سینکشنز تھیں وہ بدستور موجود، ساتھ ساتھ انہوں نے میکسیمم پریشر کے نام پہ کچھ مزید سینکشنز لگائیں، جس کو وہ خود پیرالائز کرنے والی، مفلوج کرنے والی سینکشنز کہتے تھے۔ تو وہ ایک سلسلہ ٹرمپ کے دور میں تو رہا، لیکن جو بائیڈن جب الیکشن کمپین میں آئے تو انہوں نے اس ایٹمی معاہدے میں دوبارہ واپسیہ دیا، چونکہ
ٹرمپ کے دور میں تو بہت سارے عالمی معاہدوں سے امریکہ نکل گیا تھا، تو خود جو کمپین تھی اس کے اندر ان کی خواہش تھی کہ دوبارہ جو ہے امریکہ کو عالمی معاہدوں میں واپس لیں. اس میں ایک معاہدہ جو 5+1 کنٹریز اور ایران کے درمیان جو جوہری معاہدہ تھا. لیکن ہمیں بات اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا صرف جو بائیڈن کے کہنے سے لگتا ہے، کیونکہ جو ٹیم تو وہی ٹیم ہے کہ جو باراک اوباما کے دور کی ہے، اور باراک اوباما نے بھی اپنے دور میں معاہدے پہ سائن تو کر لیے تھے لیکن سینکشنز نہیں ختم کی تھی، جبکہ ایران نے پورا مذاکرات کا جو سلسلہ شروع کیا تھا وہ سینکشنز کے خاتمے کے لیے تھا. جبکہ اوباما کے دور میں بھی اور خود ٹرمپ کے دور میں تو بالخصوص کسی طرح کی کوئی سینکشنز ختم نہیں ہوئی، حالانکہ خود سیکیورٹی کونسل نے 22 قرارداد منظور کر کے اس معاہدے کو ایک لحاظ سے محفوظ کر دیا تھا اور اس کو ضمانت دے دی تھی کہ اب ایک عالمی ادارے +1 کے ساتھ ساتھ اس کو ریکمینڈ کر دیا ہے. لیکن عملی میدان میں ایران کو جو شکایت تھی وہ یہی تھی کہ ان سینکشنز کے خاتمے کے لیے کچھ نہیں ہو رہا، اور پھر امریکہ نے اس کے علاوہ بھی جو اقدامات تھے وہ ہمیشہ میکسیمم پریشر کے تحت مختلف طریقے سے چلتے رہے. البتہ اس دوران جو ایک پیش رفت ہوئی وہ یہ تھی کہ ایران نے مئی 2018 میں غالباً ٹرمپ نکلے تھے تو ایران نے مئی 2019 تک ویٹ کیا، اور 2019 کے بعد انہوں نے خود اپنی پارلیمنٹ کے ذریعے سے ایک قانون پاس کیا کہ ہم اب ایک ایک کر کے اس معاہدے کی بعض پہ عمل درآمد کو روک دیں گے. اس میں یورینیم کی افزودگی کا مسئلہ تھا، یورینیم کی کتنی مقدار سٹور کر سکتے ہیں، پھر بھاری پانی کا جو مسئلہ تھا کہ اس کو دوبارہ ری ایکٹر کو شروع کرنے کی، جو اس طرح کی باتیں تھیں. تو ایران نے 1 by 1 یعنی ایک سٹیپ کے ساتھ بعض کی شکوں پہ عمل درآمد روک دیا. البتہ ایران کا موقف یہ تھا کہ خود اس ایٹمی معاہدے کے اندر یہ بات موجود ہے، یعنی 26 نمبر اور 36 شک کے اندر موجود ہے کہ اگر ایک فریق یہ سمجھتا ہے کہ معاہدے کی تمام شکوں پہ عمل نہیں ہو سکتا یا نہیں ہو رہا تو 26 نمبر اور 36 نمبر شک کے تحت وہ اپنے کچھ اقدامات پہ عمل درآمد کو روک سکتا ہے. تو ایران نے یہ کام کیا، اور بہت ساری جو ایسی باتیں تھیں کہ جو امریکہ کے لیے یا عالمی برادری کے لیے اس لحاظ سے سوٹیبل نہیں تھیں کہ دوبارہ یورینیم کی افزودگی بڑھ جائے، اس کی شرح بڑھ جائے، اس کی سٹوریج کا جو سلسلہ ہے اس میں مقدار بڑھ جائے، تو پھر ادھر تبدیلیاں بھی آئیں. جو بائیڈن کے آنے سے یہ بات شروع ہو گئی کہ دوبارہ ہمیں اس معاہدے میں آنا چاہیے. تو ابھی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کی طرف سے یہ کوشش ہے کہ ایران پہلے تمام ان اقدامات پہ کہ جو اس نے پارلیمنٹ کے قانون کے تحت جن پہ عمل درآمد روک دیا تھا، ان اقدامات کو دوبارہ شروع کرے، اور پھر اس کے بعد امریکہ وائز جو ہے وہ معاہدے کے اندر آئے. اس پہ بنیادی اختلاف ہے. یہ جو بھی ویانا میں اجلاس ہوا ہے، اس سے پہلے جو خصوصی کمیشن اس لحاظ سے بنا ہوا ہے اس کا آن لائن اجلاس تھا. ابھی ویانا میں سب موجود ہیں وہاں پہ امریکہ کے علاوہ. تو ایران کا موقف یہ تھا کہ امریکہ خود ہی آ جائے، اسے کسی طرح کی کوئی شرط عائد کرنے کی کسی طرح کی جو ہے اجازت نہ دی جائے، بلکہ وہ خود آ رہی ہے تو فرار کرنے والے کو خود واپس آنا چاہیے. شرطیں نہیں رکھنی کہ ایران یہ کرے یا وہ کرے. اس پہ ایک بحث چل رہی ہے، اور ویانا میں بھی ایران نے پوری کوشش کی، حالانکہ یورپی ٹرائیکا بڑے پرزور طریقے سے امریکہ کو اس مذاکرات کا یہ جو کمیشن کا اجلاس ہے اس میں لانا چاہ رہے تھے، لیکن ایران ڈٹ گیا کہ جب تک سینکشنز ختم نہیں ہوتی اور سینکشنز بھی بیک وقت ختم نہیں ہوتی اس وقت تک ہم امریکہ کو اس مذاکرات کے ٹیبل پہ برداشت نہیں کریں گے. اس وقت صورتحال یہ. تو پھر اب اس وقت ہم یہ سمجھیں کہ جو مذاکرات کی ٹیبل پر اگر بیٹھنے کی کوشش کی گئی ہے اور جو ممالک یہ چاہتے ہیں کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو رنجشیں بڑھ چکی ہیں جوہری معاہدے میں باہر جانے کے بعد سے، یا جو پابندیاں ایران پر لگ چکی ہیں اس کا خاتمہ ہو سکے، اس کا کوئی طریقہ کار موجود نہیں ہے کیا؟ دیکھیں، یہ جو کمیشن کا اجلاس ہوا میں اس کے ابھی 2 ورکنگ گروپس بنے ہیں، اور ان 2 ورکنگ گروپس کے اندر یہ طے پایا ہے کہ ایک طرف ایک گروپ جو ہے
وہ امریکہ کی طرف سے لگائی گئی سینکشنز اور ان کے خاتمے کا جائزہ لے گا، اور دوسرا گروپ جو ہے وہ ایران کی طرف سے جن اقدامات پہ عمل درآمد کو روک دیا گیا ہے وہ اس کا جائزہ لے گا. دونوں کو دوبارہ کمیشن کے اندر پیش کیا جائے گا اور پھر اس کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا. لیکن جو بنیادی مسئلہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ ایران کا یہ مطالبہ ہے کہ جب یہ معاہدہ ہی سینکشنز ختم کا یہ سائن ہوا تھا تو آپ سینکشنز تو ختم نہیں کر رہے، پھر ہمیں کس موضوع پہ آپ جو ہے وہ معاہدے کے اندر آنا چاہ رہے ہیں؟ پھر یہ کہ امریکہ کو کیا حق بنتا ہے کہ وہ خود چلا گیا ہے، اب واپس آنے کے لیے وہ شرطیں عائد کر رہا ہے. تو یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیڈ لاک ہے. اس ڈیڈ لاک کو کیسے دور کیا جائے؟ اب یہ کمیشن کا تھا اور دوسرا تیسرا اجلاس شروع ہے، بلکہ 18 اجلاس جہاں تک میں نے سنا ہے کہ 18 اجلاس مختلف ادوار میں ہو چکے ہیں کہ اس مسئلے کو کسی نتیجے پہ پہنچایا جائے. لیکن ظاہر ہے یورپی ٹرائیکا بھی امریکہ کے ساتھ اس وقت کھڑے ہیں، تو وہ امریکی اشارے پہ ہیں. البتہ چائنا اور رشیا نے بڑے اچھے اشارے دیے ہیں، یعنی پرو ایران ان کی ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں، وہ اس معاہدے کو بحال کرنے کے اس میں ہیں اور ایک درمیانی راستہ بھی نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ایران ابھی تک ڈٹا ہوا ہے کہ ہم امریکہ کو جب تک وہ تمام سینکشنز ختم نہیں کرے گا ہم مذاکرات کی ٹیبل پہ اپنے ساتھ شامل نہیں کریں. صحیح، لیکن اگر پابندیاں ختم کر دی جاتی ہیں، کیونکہ جس طرح ہم نے دیکھا کہ اب جو بائیڈن نے جو کہا اس پر عمل درآمد کے لیے ایک سٹیپ ہمیں نظر آیا مذاکرات کی صورت میں، اگر جو مطالبہ ایران کی جانب سے ہے کہ ایک ساتھ تمام تر پابندیوں کا خاتمہ کیا جائے جو ایران پر گزشتہ کئی عرصے سے عائد ہیں اس کو ختم کیا جائے، اگر ایسا کر لیا جاتا ہے تو کیا ایران امریکہ کی اس بات کو تسلیم کرتا ہوا نظر آئے گا کہ جو اس کی جوہری تمام تر اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ جو نیوکلیئر ریئیکٹرز کے حوالے سے کام چل رہا ہے اس پر تمام تر کام روک دیے جائیں گے اور وہ بھی اب جوہری معاہدے کی پاسداری کرتے ہوئے ان شقوں پر عمل درآمد کو یقینی بنائے گا جو اس معاہدے میں شامل تھے؟ دیکھیں یہاں پہ دو باتیں جو ہیں وہ اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ کہ جو معاہدے کے اندر پہلے معاملات طے ہو گئے ہیں، جو شقوں میں جن جن چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے اور ایران اس پہ سائن کر چکا ہے، تو اس کو ایران کی پارلیمنٹ کی بھی حمایت حاصل ہے اور ایران کے تمام جو ادارے ہیں وہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. لیکن مسئلہ جہاں پہ آ کے رک گیا ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ یک وقت تمام سینکشنز وہ ختم نہیں کرے گا. دوسرا یہ اس کی خواہش ہے کہ کچھ اور موضوعات کو بھی اس معاہدے میں شامل کیا جائے. تو ایران یہ کہتا ہے کہ ہم تمام اپنے اقدامات پر عمل درآمد شروع کر دیں گے، لیکن انہی چیزوں پہ عمل کریں گے کہ جو خود معاہدے کے اندر ہیں. نہ تو ہم نئی قبول کریں گے نہ نئی چیز کو زیر بحث لے کے آئیں، اور ساتھ ساتھ وہ شرط بھی برقرار رکھیں گے کہ ہم یک وقت ساری سینکشنز ختم ہونی چاہیے. تو اب امریکہ دیکھیں وہ کیا کرتا ہے. امریکہ یہاں پہ اس کوشش میں ہے کہ ایک تو وہ سینکشنز کو مرحلہ وائز ختم کرے، مرحلہ وار ختم کرے گا تو جب چاہے گا روک دے گا، جب چاہے گا آگے بڑھے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ایک مذاکرات کے اندر نیا بکس کھولنا چاہ رہا ہے اور وہاں پہ وہ ہیومن رائٹس کی بات لانا چاہتا ہے، ایران کے میزائل سسٹم کے بارے میں لانا چاہتا ہے، ایران کے جو خطے کے اندر اثر و رسوخ ہے اس کے عنوان سے ان تین چیزوں کو اضافی اس معاہدے کے اندر لانا چاہتے ہیں. جبکہ ایران کہتا ہے کہ جو معاہدہ ہم نے پہلے کیا ان کی تمام شقوں پہ ہم عمل کریں گے بشرطے کہ امریکہ بھی تمام تر شرائط کو قبول کرے اور تمام سینکشنز کو بیک وقت ختم کر دے. ٹھیک، ایک بریک لوں گی راشد صاحب، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کچھ تھوڑا سا چین اور ایران کی بڑھتی ہوئی قربتوں کے حوالے سے بات چیت کریں گے اور امریکہ کو اس بات پر کتنی تشویش ہے اس پر بھی آپ سے ہم کچھ گفتگو کریں گے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے.
ویلکم بیک ناظرین، پروگرام فور سائٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ایران اور امریکہ کے مابین ہونے والے جو اس وقت تمام تر جو ہم کہیں کہ معاہدے ہو رہے ہیں، ایران اور امریکہ کے درمیان جو مذاکرات کی ایک کوششیں ہو رہی ہیں، اور چین اور ایران کے درمیان جو معاہدے ہو رہے ہیں، اور ایران کی جانب سے کی جانے والی چین کی جانب سے کی جانے والی سرمایہ کاری جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایران میں اس پر امریکہ جو ہے وہ کیا کسی قسم کی تشویش کا اظہار کرنا چاہتا ہے یا کسی قسم کی پریشانی میں مبتلا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب چائنا نے امریکہ میں 400 ارب ڈالر کے حوالے سے جو یہ بات چیت کی ہے، 25 سالہ منصوبہ جو سامنے آیا ہے، جو ابھی باضابطہ طور پر اس کو ڈکلیئر نہیں کیا گیا ہے کہ کیا کیا کچھ اس منصوبے میں شامل ہوگا، لیکن 25 برس کی طویل سرمایہ کاری کے حوالے سے بہت سے ایسے ممالک ہیں جو تشویش ان میں پیدا ہو چکی ہے یا وہ اس حیرت میں مبتلا ہو چکے ہیں کہ آخر چائنا کیا کرنے جا رہا ہے ایران کے ساتھ۔ اس پر گفتگو کریں گے۔ راشد صاحب، یہ مجھے بتائیے کہ جو امریکہ کو ہم دیکھتے ہیں جو کردار ہے ایران کے ساتھ اس کا، اب اس وقت چین کی ایران میں کی جانے والی سرمایہ کاری کے حوالے سے کیا کسی قسم کے ری ایکشن کا اظہار کیا گیا ہے، کیا کسی قسم کی تشویش کا اظہار کیا گیا ہے؟ کیا آپ امید کر رہے ہیں امریکہ سے ان دونوں ممالک کے درمیان جو رابطے بڑھ رہے ہیں، جو معاہدے ہو رہے ہیں، اس کے بعد امریکہ کیا کچھ کر سکتا ہے؟ دیکھیں، امریکہ کا ایک یونی پولر سسٹم کا خواب تھا کہ پوری دنیا پہ وہ تنہا اکیلا کا خواہش مند تھا۔ تو ظاہر ہے جب سوویت یونین کا شیرازہ بکھرا تو اس کے بعد اس کے لیے یہ پوری دنیا ایک پولر سسٹم میں بدل رہی تھی، اور اس کی خواہش تھی کہ پوری دنیا پہ اکیلا رول کرے۔ لیکن چائنا کی بڑھتی ہوئی قوت، چائنا کا جو مخصوص انداز ہے کہ وہ سے اقتصادی اور تجارتی بنیاد پہ اس نے گزشتہ عشرے کے اندر جو پیش رفت کی، اس نے یقیناً امریکہ کے لیے بہت سارے خطرات اور بہت سارے چیلنج کر دیے ہیں، اور پھر رشیا کا اس کے ساتھ ہم آہنگ ہونا بھی ایک ایسی رفت ہے۔ بلکہ میں دوسرے الفاظ میں یہ کہوں گا کہ اس وقت مشرق وسطیٰ کے اندر بھی اور ایشیا کے اندر نئی صف بندیاں جو ہیں وہ ظہور پذیر ہیں، تشکیل پا رہی ہیں۔ ایک طرف کوارٹز والے جو ہیں وہ انڈیا کے ساتھ مل کے، آسٹریلیا، جاپان وغیرہ کے ساتھ مل کے ایک طرف وہ ایک بلاک بن رہا ہے، اس طرف چائنا، ایران، پاکستان، رشیا یہ بلاک بن رہا ہے۔ تو اگر نئی صف بندی کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو امریکی تشویش بڑی اوپن نظر آتی ہے، اور وہ چائنا سے اس قدر خوف زدہ ہے کہ خود امریکی پریزیڈنٹ برطانوی وزیر اعظم سے یہ کہتے ہوئے بلکہ ریکویسٹ کرتے ہوئے نظر آئے کہ برطانیہ بھی سی پیک اور ون روڈ ون بیلٹ جیسے کوئی منصوبے کو اس علاقے میں شروع کرے، ورنہ تو چائنا سب کو نگل لے گا۔ دوسری طرف دیکھیں تو خود امریکی وزیر خارجہ بھی اپنے تحادیوں کو اور اپنے علاقے وہ اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں مل کے چائنا کی اس جو نئی ایک اس کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ چائنا کا یہ جو انیشیٹو روڈ اینڈ بیلٹ جو پورا ایک پلان ہے، اس میں دیکھیں 100 سے زیادہ ممالک منسلک ہیں، تقریباً اربوں کی تعداد میں عوام اس کے ساتھ منسلک ہو رہی ہے، اور اس کے اندر ظاہر ہے چائنا کا مزاج بھی نہیں ہے کہ جو امریکہ کا مزاج ہے وہ استعماری مزاج یا ڈکٹیشن دینے والا مزاج ہے، کیونکہ یہ تجارتی انداز سے ایک آگے بڑھ رہے ہیں تو لوگ ان کو ویلکم کہہ رہے ہیں، عوام بھی بڑھ رہے ہیں، حکومتیں بھی ویلکم کہہ رہی ہیں۔ اس لحاظ سے ایران کے لیے تو بہت اچھا ایک چانس بنا ہے کہ ایک طرف یورپ اور امریکہ مسلسل جو ہے وہ بے وفائیاں کر رہے ہیں اور وعدوں پہ عمل درآمد نہیں کر رہے ہیں، اس طرف چائنا جو ہے وہ 400 بلین کے ساتھ جو ہے وہ میدان میں آتا ہے، اور ایران کے لیے تو اقتصادی لحاظ سے بہت سارے راستے کھل گئے ہیں۔ پھر اگر کے ساتھ یہ معاہدہ کے ساتھ ایران پاکستان وہ علاقے کے اندر ایک نئے الائی کی صورت میں ایک بہت پاورفل رول پلے کر سکتے ہیں۔ پھر چائنا کا جو انداز ہے، جس انداز سے وہ یورپ تک اس انیشیٹو کو لے کے جانا چاہ رہا ہے، تو اس سے ظاہر ہے یہ تو ایک گیم چینجر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ علاقے کے اندر، اور اس سے امریکہ کی تشویش اور امریکہ کو جو آئندہ چیلنج درپیش ہوں گے یہ بالکل روز روشن کی طرح واضح ہیں، اور امریکی تشویش اور بلکہ امریکی چیخ و پکار جو اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے، اور جس طرح اس نے ابھی فرانس کو بھی انوالو کرنے کی ہے اور سارک کو بھی اپنے ساتھ ملانے کے لیے جو ہے وہ کوشش، تو یہ سارے اگر منظرنامے کو دیکھیں تو اس معاہدے کے جو علاقائی اثرات ہیں وہ تو بالکل 100% جو ہے امریکہ کے خلاف ہیں، بلکہ عالمی سطح پہ بھی امریکہ کے اس راستے میں وہ یونی پولر جو اس کی خواہش
تھی تنہا رول کرنے کی، اس ہے وہ تقریباً وہ خواب جو ہے وہ اب شرمندہ تعبیر ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ صحیح راشد صاحب، یہ اس معاہدے میں کیا کچھ شامل ہے جو 400 ارب ڈالر کی مالیت پر مبنی ایک طویل عرصے کے لیے ہم سرمایہ کاری دیکھ رہے ہیں، تقریباً 25 برس کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ یہ سرمایہ کاری کی گئی ہے، مختلف پروجیکٹس یقیناً اس میں شامل ہوں گے، تو کون کون سے ایسے ایریاز ہیں جہاں پر سرو کیا جائے گا، جہاں پر چائنا اور ایران مل کر جو ہے وہ اتنے پیسے جو لگائے جا رہے ہیں یا جو کچھ مستقبل کے لیے سوچا جا رہا ہے اس پر کام کیا جائے گا، کون سے وہ شعبہ جات ہیں جو اس میں سر فہرست رکھے گئے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ ابھی تک یہ جو 8-10 صفحے کا ایک معاہدہ یا آپ اس کو ایک ڈاکومنٹ سامنے آیا تو ایک روڈ میپ قرار دیا جا رہا ہے، اس کے اندر کوئی تفصیل نہیں ہے کہاں پہ کیا کیا جائے گا، لیکن اشارے اس کے اندر موجود ہیں کہ کن کن شعبہ جات میں یہ کام ہوگا۔ ایک تو یہ ہے چائنا ایران سے ایک مناسب قیمت پہ تیل لے گا اور اس کے مقابلے میں ایران کے اندر بندرگاہوں کو مزید ٹرانسپورٹیشن کے لیے اور اس کو مزید اقتصادی لحاظ سے مؤثر بنانے کے لیے کرے گا۔ اسی طرح ایران جو انرجی سیکٹر میں مختلف کام جو ہے وہ ہو سکتے ہیں، اس کو ایک بڑی پیش رفت ملے گی۔ پھر یہ ہے کہ ایران کے اندر، چونکہ ایران ایک بڑی اسٹریٹجک جگہ پہ بیٹھا ہے، اس کے یہاں پہ خود مشرق وسطیٰ کے اندر ایران کا جو اثر و رسوخ ہے اس سے بھی چائنا فائدہ اٹھائے گا اور اس کو یورپ تک لے کے جائے گا۔ تو مینلی جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تجارت کے شعبے اور انفراسٹرکچر کے شعبے میں، کسی حد تک دفاعی شعبے میں، اور اس پورے اقتصادی پروجیکٹ کو، ایک پوری دنیا کو اس بڑے پروجیکٹ میں شامل کرنے کے لیے جو بنیادی ضروریات ہیں اور اس میں ریجن کے اندر جو ایران کے ذریعے سے جو امور انجام پا سکتے ہیں وہ اس معاہدے میں شامل۔ صحیح، لیکن اگر ہم بات بھارت کی کرتے ہیں یا کچھ ہمسایہ ممالک کی بات کرتے ہیں تو یقیناً ایران اور بھارت کے درمیان جو تجارتی روابط ہیں یا جو آپس کے معاہدے ہیں، جو تعلقات ہیں، وہ بھی کافی بہتر دیکھے جاتے ہیں۔ اس کے باوجود بھارت چائنا کے ساتھ ایران کے ان مراسم کو کوئی خاص پسندیدگی کی نظر سے دیکھتا ہوا نظر نہیں آ رہا، بلکہ کچھ مبصرین تو یہ بھی کہتے ہوئے سنائی دیے، وہ کہتے کہ شاید یہ حالیہ معاہدہ جو وہ ایران کی مجبوری ہے، اور چونکہ اس کے اوپر بہت زیادہ سینکشنز اس وقت امریکہ کی طرف سے لگی ہوئی ہیں تو اس نے ایک بہتر موقع سمجھا چائنا کی طرف سے اور اس اپرچونٹی کو اویل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ دیکھیں، یہ عنوان سے اگر آپ دیکھیں نا تو ریجن کے لحاظ ایران کے فائدے میں یہ مجبوری یا نہ مجبوری ہونا ایک دوسرا سوال ہے کہ ایران کو دیکھیں، تمام جو خارجہ پالیسی ہوتی ہیں وہ انٹرسٹ بیس ہوتی ہیں، کہاں کو جس کو جہاں پہ کوئی انٹرسٹ اور مفاد نظر آتا ہے وہ اسی پہ عمل درآمد کرتا ہے، چاہے دنیا کا کوئی بھی ملک ہو۔ تو ایران کو بھی اس کے اندر اپنا انٹرسٹ ہے، اقتصادی انٹرسٹ ہے، دفاعی انٹرسٹ ہے، اور بالخصوص جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا ہے کہ امریکہ تو ایران کو دنیا بھر میں سیاسی طور پر کرنا چاہ رہا تھا، اور پچھلے 40 سالوں میں امریکہ نے مسلسل کوشش مختار سے کہ امریکہ کو تنہا کر دیا جائے سیاسی میدان میں، آتی میدان میں۔ لیکن اس معاہدے کے بعد ایران ایک بار پھر علاقے اور عالمی سطح پر ایک اچھے اور بہتر کھلاڑی کے طور پہ سامنے آ رہا ہے۔ اس کے اقتصادی ویلفیئر جو ہوگی، اقتصادی جو پیش رفت ہوگی وہ اپنی جگہ پہ، لیکن سیاسی میدان میں، عالمی میدان میں ایران کو ایک بہت بڑا بریک تھرو ملے گا اس سے کہ چائنا کے ساتھ مل کے دیکھیں، ایک گولڈن رنگ کی بات کی جا رہی ہے آج کل کہ رشیا، چائنا اور ایران کے اقتصاد جو ہے وہ چائنا کی ہوگی اور دفاعی قوت رشیا ہوگی، اور انفراسٹرکچر اور تجارتی یہ جو ایک راستہ ہے وہ ایران کے ذریعے سے ہوگا۔ تو یہ ایشیا کے اندر جو ایک رنگ کی اس طرح ہے، تو اس میں یقیناً جو بھی ممالک شامل ہوں گے وہ ترقی اور پیش رفت کے لحاظ سے آگے بڑھیں گے، اور اس سے یقیناً امریکہ کو تو ایک بہت بڑا دھچکا پہنچے گا، دوسری رائے نہیں ہے۔ ٹھیک، صحیح، بہت شکریہ ڈاکٹر راشد عباس نقوی ہمارے ساتھ موجود تھے، ایران سے سینئر انالسٹ، اور ہم کچھ بات چیت کر رہے تھے اس وقت چین کی ایران میں کی جانے والی 400 ارب ڈالر کی مالیت مبنی سرمایہ کاری کے حوالے سے، ساتھ ساتھ کچھ ہم نے ذکر کیا کہ اس وقت جو بالواسطہ بات چیت کا آغاز ہوا ہے ویانا میں امریکہ اور ایران کے درمیان، جس میں دراصل امریکہ اور ایران تو باضابطہ طور پر خود موجود نہیں ہے، لیکن ان کے ساتھ جوہری معاہدے میں شامل دیگر ممالک جو برطانیہ، فرانس، روس، جرمنی اور چائنا ہیں، ان کے نمائندوں کی شرکت اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کر رہی ہے کہ جوہری معاہدے میں
واپسی کی جو امریکہ کی کوششیں ہیں اس کو یقینی بنایا جا سکے، اور جو شرائط ایران کی جانب سے عائد کی گئی ہیں امریکہ کے لیے اس پر کتنا عمل درآمد ہوتا ہے، اس کے لیے گو کہ کوئی خاصی امید نظر نہیں آ رہی ایران کو بھی اور امریکہ کو بھی، اور یہی باضابطہ طور پر لگتا ہے کہ یہ مذاکرات بہت جلد کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوں گے اور اس میں ابھی کچھ مزید وقت درکار ہوگا، لیکن ایک کوشش ضرور کی جا رہی ہے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو بہتر کرنے کی۔ کیا ہوگا آنے والے وقت میں یقیناً کچھ عرصے بعد سامنے آ سکے گا۔ آج کے اس پروگرام کے لیے فی الحال اتنا ہی، اگلے ہفتے ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ پروگرام ٹیم کے ساتھ سمین نواز کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔